السلام علیکم ناظرین. گھٹنوں کا درد, گھٹنوں کے درمیان خلا کا کم ہونا یا گھٹنوں میں حرکت میں واضح کمی محسوس ہونا, ایسے ہی کچھ موضوعات پہ آج ہم ڈسکس کریں گے. میرا نام ہے ڈاکٹر محمد موسیٰ آصف اور میں ہوں فزیولوجک فزیوتھیراپی ٹیم کا ایک ممبر. آج ہم بات کریں گے نی آرتھرائٹس کے اوپر, یعنی کہ گھٹنے کا آرتھرائٹس. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عدنان, جو کہ یونیورسٹی آف سرگودا کے گریجویٹ ہیں اور ان کی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے MS ماسٹرز آف فزیکل تھیراپی ہے. وہ فزیولوجک فزیوتھیراپی کلینک کے ایک خاص ممبر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ آج ہمارے ناظرین کو گھٹنے کے آرتھرائٹس کے بارے میں کیا بتانا پسند کریں گے؟ بیسکلی گھٹنے کا آرتھرائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو عورتوں میں ایز کمپیئر ٹو مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عورتوں میں اس کے زیادہ ہونے کی وجہ ایک تو ان کا لائف سٹائل ہے کہ انہوں نے گھر میں رہنا ہوتا ہے, زیادہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں, ان کی ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے اس وجہ سے. اور دوسرا سا ان کی ایک اناٹومیکل اللہ پاک نے ایسی باڈی بنائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھٹنے میں ان کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بیسکلی آرتھرائٹس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھٹنے میں اللہ پاک نے قدرتی طور پہ ایک خلا رکھی ہوتی ہے, یا اس کے درمیان ایک کشن لائک اسٹرکچر جس کو ہم آرٹیکولر کارٹیلیج رکھی ہوتی ہے, جو دونوں گھٹنوں کی ہڈیوں کے درمیان فاصلے کو برقرار رکھتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کارٹیلیج میں, اس کشن میں جو ہائٹ ہے اس کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ ہوتا یہ ہے کہ دونوں جو ہڈیاں ہوتی ہیں, ایک ران کی ہڈی اور نیچے ٹانگ کی ہڈی, ان دونوں کا آپس میں ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب دونوں ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو نی آرتھرائٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں درد محسوس ہوتی ہے. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جو کہ ہم عام لوگوں کو نی آرتھرائٹس یا گھٹنے کے آرتھرائٹس کی طرف لے کے جاتی ہیں؟ سب سے کامن وجہ اس کے اندر اوور ویٹ ہونا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر ہمارا ویٹ زیادہ ہوگا تو ہمارے گھٹنوں پہ سٹریس زیادہ آئے گا. ہمارے اگر گھٹنوں کے سراؤنڈنگ کے یا لیگ کے مسل سٹرونگ نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی بونز کے اوپر لوڈ زیادہ آئے گا, وزن زیادہ آئے گا, جس کی وجہ سے گھٹنوں پہ زیادہ زور پڑے گا اور گھٹنوں کا خلا کم ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کا نان ایکٹیو لائف سٹائل. آج کل ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا بھی چلنا ہوتا ہے تو ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کنوینس مل جائے جس کے ذریعے ہم بازار یا کئی چیز چلے جائیں. تو ہمارے مسلس کا ویک ہونا اور ویٹ کا زیادہ ہونا, یہ ساری وجوہات ہوتی ہیں. اور دوسرا نیوٹریشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آج کل جو ہماری لائف سٹائل ہے وہ پوری ڈیپینڈ ہوتی ہے فاسٹ فوڈس کے اوپر, جس کے اندر کوئی بھی نیوٹریشن ایسی نہیں ہے جو ہمیں بونز کو, ہمارے مسلس کو اسٹرانگ کرے. تو یہ تینوں فیکٹرز یا سارے فیکٹرز کمبائن ہو کے ایک نی آرتھرائٹس کی وجہ بنتے ہیں. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کے خیال میں کہ کوئی ایسی بیماری بھی ہے جو کہ نی آرتھرائٹس کی طرف لے کے آئے پیشنٹس کو؟ ہمارے ناظرین جو کہ دیکھ رہے ہیں, اگر ان میں سے کسی کو کوئی خاص بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو کیا وہ زیادہ رسک پہ آ جاتے ہیں گھٹنے کے آرتھرائٹس؟ ایسی کافی بیماریاں ہیں جو الٹیمیٹلی جو نی آرتھرائٹس ہے اس کو سپیڈ اپ کر دیتی ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ اگر اس نے لیٹر سٹیجز پہ ڈیولپ ہونا ہے تو اس کو جلدی ڈیولپ کروا دیتی ہیں. جس میں سب سے کامن ہمارے پاس یورک ایسڈ آتا ہے میلز کے اندر. میلز کے اندر نی آرتھرائٹس کی جو موسٹ کامن وجہ ملے گی وہ یورک ایسڈ کی زیادتی ہے. دوسری جو ہمارے پاس کنڈیشن آ سکتی ہے یا بیماری آ سکتی ہے اس میں روماٹائڈ آرتھرائٹس. روماٹائڈ بیسکلی ایک آپ کی بیماری ہے جس میں آپ کی پوری جسم کے جوڑ پٹھے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اگر اس بیماری میں کوئی مریض مبتلا ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے 4-5 سالوں میں اس کو نی آرتھرائٹس کی سمٹمز یا اس کی کمپلین آنا شروع ہو جائے. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب سب سے جو اہم ایک سوال ہوتا ہے, جس طرح ہم نے سٹارٹ کیا, کچھ چند میں نے سمٹمز یا علامات بیان کی تھی کہ گھٹنے کے آرتھرائٹس کی کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ ان کو تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے آسانی سے ان کو پتہ چل سکے کہ کیا وہ اس بیماری کے رسک پہ ہیں یا اس بیماری میں مبتلا تو نہیں ہیں وہ لوگ. تو اگر آپ اس کے سائن سمٹمز, اس کی علامات کو تھوڑا سا بیان کر دیں. دیکھیے, سب سے پہلے میں تو بیان کرتا ہوں کہ اس کی سب سے جو بڑی علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس ہوگی. ٹھیک ہے,
آپ کے جب آپ گھٹنے کو اپنے موڑیں گے اور اس کو سیدھا کریں گے تو آپ کو اس میں واضح آوازیں محسوس ہوں گی. ایسے لگے گا جس طرح آپ کے گھٹنے کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے, کوئی چیز رگڑنے کی آواز آ رہی ہے, ٹو بی اسپیسیفک. ٹھیک ہے, تو وہ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو کارٹلیج ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہڈی آپس میں رگڑ رہی ہوتی ہے, اس کی آواز ہوتی ہے. جو واضح علامات ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں کافی دقت محسوس ہوگی. اگر آپ نیچی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے تو وہاں سے اٹھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں اولڈ ایج میں لوگ کموڈ یوز کرتے ہیں تو وہاں سے اٹھنا ان کے لیے بہت پرابلمٹک ہوتا ہے. سیکنڈلی اس کے اندر آپ کو گھٹنے کے اندر سے آوازیں آنا محسوس ہوں گی. ایسے لگے گا جس طرح کوئی چیز اندر سے رگڑ کھا رہی ہے, ایسے لگے گا کہ دو چیزیں آپس میں گلائڈ کر رہی ہیں یا رگڑ کھا رہی ہیں. تیسری جو اس میں مین علامات ہے اس میں آپ کو جب صبح سو کے اٹھیں گے تو آپ کے جوڑ اسپیشلی گھٹنے اکڑے ہوئے ہوں گے. آپ کو ایسا لگے گا, جو عام زبان میں بولوں کہ ایسا آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے وہ جکڑے ہوئے ہیں, کسی نے ٹائٹلی اس کو پکڑا ہوا ہے. تو بیسکلی یہ ساری علامات ہوتی ہیں نی آرتھرائٹس کے ڈیولپ ہونے کی یا اس کی مڈ سٹیج کی یا لیٹر سٹیجز کی. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ہماری ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب جب ایک ہمارے طرف ایک پیشنٹ آتا ہے, ایک مریض آتا ہے, ایز اے فزیوتھراپسٹ, ایک فزیوتھراپسٹ ہونے کے ناطے جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جن کو ہم دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا تشخیص کرتے ہیں اس مریض کی کہ اس کو گھٹنے کا آرتھرائٹس ہے یا اس کو ڈیولپ ہو رہا ہے یا لیٹر سٹیج تک پہنچ گیا, تو ایسی کیا چیز ہے وہ؟ دیکھیں اس میں سب سے جو بیسک چیز ہے نا جس سے ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ پیشنٹ یا مریض اس بیماری میں مبتلا ہے, ایک تو اس کی فزیکل اپیرنس ہے کہ وہ جب ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے, وہ جب ہمارے پاس چل کے آ رہا ہے کیا وہ سیدھا چل کے آ رہا ہے یا وہ تھوڑا سا لڑک رہا ہے, تو اس کے پیچھے ہم جا سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. لیکن جو آپ کہنا کہ گولڈن رول ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا, وہ تھرو ایکس رے ہوتا ہے. اچھا, ہمیں گھٹنوں کا ایکس رے کروانا پڑتا ہے جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو دو ہڈیاں ہیں جس پہ گھٹنا بنا ہوتا ہے اس کے درمیان خلا کتنا ہے, کتنے پرسنٹ رہ گیا ہے, کتنے پرسنٹ ختم ہو چکا ہے, کس سٹیج پہ ہے, اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. صحیح. تو بیسکلی ایکس رے سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ آپ کے ساتھ ایک پکچر بھی چل رہی ہے کہ جیسے جیسے سٹیج بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس کا خلا کم ہو رہا ہے, اور جیسے جیسے خلا کم ہوتا جا رہا ہے آپ کی درد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم اس کو تشخیص کر سکتے ہیں کہ آیا وہ کس سٹیج پہ ہے اور اس کا کیا ہم اس کو علاج کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ دو گھٹنوں کی ہڈیوں کے درمیان میں ایک کشن جیسا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, تو اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے جب ہڈیوں کی جو ہے وہ خلا کم ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی گھسنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو ان کے اوپر کیا عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ختم تو وہ ہو نہیں سکتے نا. ایک اللہ پاک نے ہمارے گھٹنوں کے درمیان ایک کشن رکھا ہے, ایک ہے ہماری جسم کی ایک وہ حصہ ہے, تو ختم تو وہ بالکل نہیں ہو سکتا. ہوتا بیسکلی کیا ہے کہ جب دو گھٹنے اس پہ پریشر پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ کریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب اس میں کریک ہونا شروع کرتا ہے تو وہ اپنا سائز ریڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بیسکلی جیسے جیسے وہ اپنی ہائٹ میں کم ہونا شروع ہوگا ویسے ویسے اس کا خلا ختم ہوتا جائے گا, اور جیسے جیسے خلا ختم ہوگا درد میں اضافہ اور گھٹنوں کا ملنا, ہڈیوں کا ملنا یقینی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک بات سنی جاتی ہے عام لوگوں میں کہ گھٹنے کا آرتھرائٹس ایک گھٹنے کا ہوتا ہے یا دونوں گھٹنوں میں ہوتا ہے, تو اس بارے میں ذرا اگر آپ کلیئرٹی دیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا ہے گھٹنے کا آرتھرائٹس, کیا وہ دونوں گھٹنوں کو ایک ہی دم جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے یا ایک گھٹنے کو صرف افیکٹ کرتا ہے یا ایک گھٹنے کو پہلے دوسرے گھٹنے کو بعد میں کرتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر موسیٰ. بیسکلی ہوتا یہ کہ آپ کا جو آرتھرائٹس ہے یہ عموماً ایک سائڈ پہ سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے ایک سائڈ کے آپ کے جو نی ہے اس میں آرتھرائٹس ڈیولپ ہو گیا تو آٹومیٹکلی آپ ویٹ شفٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپوزٹ لیگ پہ. اب ایک لیگ ہے, دونوں لیگز نے جب 50-50 ویٹ لینا ہے تو دونوں ایکول ہیں. ایک پہ آرتھرائٹس ہو گیا, آپ نے پین کی وجہ سے اس پہ ویٹ ڈالنا کم کر دیا, اور دوسری لیگ پہ 70% لیٹ سے 75% ویٹ آنا شروع ہوا, تو اس پہ جو آرتھرائٹس ڈیولپ ہونے کے چانسز ہیں وہ اسپیڈ اپ ہو گئے. تو بیسکلی ایک لیگ میں آرتھرائٹس ہے تو موسٹ پروبیبلی 80% آف دا ٹائم دوسری لیگ میں بھی آرتھرائٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے ان دا کمنگ 1-2 years اور 6 months. اوکے, اور آرتھرائٹس ڈیولپ ہونے سے پہلے چونکہ ہم اس کے اوپر وزن زیادہ ڈال رہے ہیں تو اس کو اپنی مختلف مسائل جو ہیں وہ علیحدہ سے واضح ہوں گے اس کے اوپر
क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट आ रहा है. बेसिकली उसमें क्या होगा, जब आप उस पर वेट ज़्यादा डाल रहे हैं तो उस टांग पे आहिस्ता आहिस्ता आपको वही जो सिम्टम्स पहले दूसरी टांग में आए थे वो आना शुरू हो जाएंगे. जिस तरह उठने बैठने में तकलीफ होना, आवाज़ें आना, ये सारी अलामात हैं कि आपकी जो दूसरा घुटना है वो भी अर्थराइटिस की तरफ जा रहा है. नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर अदनान को, जिस तरह उन्होंने बयान किया कि घुटने का आर्थराइटिस किन लोगों में होता है, किन वजूहात पे होता है और किस तरह होता है. आगे हम बात करेंगे घुटने के आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में कि हम इस घुटने के आर्थराइटिस को ठीक कैसे कर सकते हैं, या हम इसको रोक कैसे सकते हैं, या फिर हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं. तो इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, जैसे कि आप पहले तो हमें ये बयान करें कि क्या हर घुटने के आर्थराइटिस का जो मरीज है उसको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है या फिजियोथेरेपी में इसका अपना इलाज भी है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. अर्थराइटिस की स्टेजेस होती हैं. बेसिकली अगर वो स्टेज 4 या फाइनल स्टेज आप कह लें, अगर उस पे है तो उसका फिजियोथेरेपी से बहाल होना कदरे मुश्किल है, नामुमकिन नहीं. सही. अगर वो शुरू की स्टेजेस में हमारे पास आया है तो हम उसको फिजियोथेरेपी के ज़रिए, एक्सरसाइजेस के ज़रिए हम उसको रिकवर कर सकते हैं. अच्छा, आपने बयान कर दिया कि हम एक्सरसाइज के ज़रिए अगर अपनी अर्ली स्टेजेस में है घुटने का आर्थराइटिस तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं. बिल्कुल. तो डॉक्टर साहब, ये बयान करें कि सर्जरी की तरफ कब जाया जाए. और एक और बड़ा अहम सवाल है हमारी नाजरीन की तरफ से जो आता भी है और आम जनरल पब्लिक में भी देखा जाता है कि एक होता है इंजेक्शन की ट्रीटमेंट. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बारे में भी आप क्या बयान करेंगे? देखिए, सर्जरी एक ऐसा अमल है जिसमें आपके जो घुटना है वो बिल्कुल एक किस्म का लेटर स्टेजेस में और ख़राब हो चुका होता है. तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि आप इसकी जगह सर्जिकली एक मसनूई घुटना लगा लें. उस मसनूई घुटने के ज़रिए आपकी जो गैप, जो खला होता है वो बहाल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द नहीं आती. ठीक है. तो अगर आपका सवाल ये है कि हम कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, तो आया ये वो मरीज़ हैं जो बहुत ही लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज़ में हमें मिलते हैं, या उनके घुटने इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि वो फिजियोथेरेपी से दोबारा बहाल नहीं हो सकते, तो उनको हम सर्जरी की तरफ रेकमेंड करते हैं. जो आपका दूसरा सवाल है, आजकल ये काफ़ी पब्लिक में अवेयरनेस आई हुई है इंजेक्शन की. बेसिकली इंजेक्शन होता है स्टेरॉयड का. अच्छा. तो आपको पता है आजकल स्टेरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स बेशुमार हैं. तो आप एक घुटने को बचाने के लिए आप अपनी पूरे जिस्म में स्टेरॉयड की इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से घुटने की दर्द तो चली जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके जिस्म के बाकी हिस्सों में स्टेरॉयड का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. और बेसिकली मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊं. ये स्टेरॉयड इंजेक्शन बेसिकली दिया गया था उन मरीजों को जो हज या उम्रा करना चाहते थे. क्योंकि उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा चलना होता है. तो स्टेरॉयड इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाते साथ ही आपकी दर्द फ़ौरन गायब हो जाएगी और 6 महीने तक आपको दर्द का एहसास नहीं होता. लेकिन 6 महीने बाद आपके घुटने जो पहले वाली कंडीशन थी उससे भी वर्स हो जाते हैं. ठीक है. तो जो आप इंजेक्शन लगवाएंगे उससे दर्द तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो घुटनों की स्टेज थी वो बढ़ जाएगी. घुटनों का जो ख़राबपन था वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा. जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि हर मरीज़ जो है उसको हम सर्जरी की तरफ नहीं भेजते. बहुत सी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनमें फिजियोथेरेपी अपना पूरा रोल अदा करते हैं और इसको मैनेज करते हैं. इसके अलावा डॉक्टर साहब ने आपको इंजेक्शन के बारे में भी बताया कि ये एक फास्ट रिलीफ मेथड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके काफ़ी नुकसानात हैं. डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि जो मरीज़ ऑपरेशन करवा लिया है, जिसने अपना घुटना तब्दील करवा लिया है, तो अब घुटना तब्दील कराने के बाद उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उसमें हमारे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कोई रोल हम अदा करते हैं? बेसिकली सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है. इसमें होता क्या है कि जब हमने सर्जरी कर दी, सर्जन ने सर्जरी कर दी और पेशेंट अपनी वार्ड में या घर पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद पेशेंट बेड रिडन होता है. बिल्कुल. ठीक है. वो चल नहीं सकता. उसको जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम आते हैं उसको हमने उठाना होता है बेड से. उसको हम सर्जरी के अगले दिन ही चला देते हैं. अच्छा. और आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगों की वर्जिश करा के उसकी टांग को मजबूत करते हैं, उसकी टांग को रवां करते हैं और उसको चलने की प्रैक्टिस करवाते हैं. और 1 महीने के अंदर अंदर हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट
ایک واکر سے شروع ہو, بالکل چھڑی پہ آئے اور 1 مہینے کے اندر اندر اس چھڑی کو بھی چھوڑ دے, ٹھیک, تاکہ جو اپنی پریویس اسٹیٹ ہے لائف میں وہ اپنے واپس آ سکے. اور 2 سے 3 مہینے تک ہم اسے اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب یعنی کہ آپ کے مطابق 2 سے 3 مہینے سرجری کے بعد پیشنٹ واپس اپنی نارمل بالکل روزمرہ کی روٹین, بالکل روزمرہ کی زندگی میں بالکل آ سکتے ہیں. اور ایک اور بھی سوال جو بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا سرجری ایک کامیاب حل ہے اس بیماری کا؟ دیکھیں, سرجری ایک کامیاب آپریشن ہے, لیکن سائیڈ افیکٹ ہر چیز کے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو کئی ایسے کیسز بھی ہیں جن میں سرجری بہت کامیاب رہی ہے. 5-6% ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس میں انفیکشن کا چانس ہوتا ہے, اچھا, یا کوئی امپلانٹ خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپریشن خراب ہو. صحیح, لیکن زیادہ تر آپریشن یہ کامیاب ہی ہوتا ہے اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر سے صحیح کروا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کر لی کہ کیا یہ بیماری کیا ہے, اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے, بالکل, اس کے بعد اس کا حل کیا ہے, اس کی مینجمنٹ کیا ہے. اب تھوڑے سے الفاظ میں بیان کریے گا کہ اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ ہم کچھ اپنی ڈیلی لائف کو ایسے کریں یا ہم کوئی ایکسرسائز وغیرہ کریں جس کے تھرو ہم اس بیماری سے بچ سکیں یا اس بیماری کو پرولونگ کر سکیں, دور کر سکیں اپنے سے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑی بڑھائیں. اچھا, سائیکلنگ, سوئمنگ, واک, جاگنگ, رننگ, ایوری تھنگ انکلوڈس ان دس. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا بڑھائیں, پلس اپنی نیوٹریشن کا خاص طور پہ خیال کریں. صحیح, کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو فاسٹ فوڈ اور جس طرح کی نیوٹریشن ہم لے رہے ہیں ان کا وہ اثر نہیں ہے جو ہمیں ملنا چاہیے. تو آپ کو دودھ, دہی کا استعمال جس میں کیلشیم ہوتا ہے, وائٹامن ڈی سورج کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں, ان چیزوں کا استعمال بڑھانا چاہیے. بیسکلی بونز کو اسٹرانگ کرنا ہے. بونز کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں وہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم ہیں. تو کیلشیم سپلیمنٹس بھی آپ لے سکتے ہیں. نیچرل ڈائٹ, دودھ, دہی, پنیر وغیرہ کا استعمال کر کے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو گھٹنے کے آرتھرائٹس کے بارے میں بتایا, اس کی تشخیص کے بارے میں بتایا اور اس کے حل کے بارے میں بتایا اور اس سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں بتایا. اس کے علاوہ ناظرین, اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب اس بیماری میں یا پٹھوں سے متعلق کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں اور ہمارے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے نمائندے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. فزیولوجک فزیوتھراپی کلینک پر موجود پوری کی پوری ٹیم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. اگلی دفعہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.